کرنے کا کام سست رفتاری کا شکار۔ اور خبریں تفصیل سے۔ کشتواڑ میں گزشتہ اگست میں ہوئے فرقہ وارانہ فسادات کی جانچ کرنے والے عدالتی کمیشن نے سابق وزیر مملکت داخلہ سجاد احمد کچلو کو کلین چٹ دی ہے۔ کلین چٹ ملنے کے بعد سجاد کچلو کو دوبارہ عمر عبداللہ کی کابینہ میں شامل کیا جائے گا۔ راج بھون میں آج دوپہر 12:30 بجے منعقد ہونے والی حلف برداری تقریب میں سجاد کچلو کو وزیر مملکت داخلہ کا قلمدان سونپا جائے گا۔ سیکریٹری جی اے ڈی کو پیش کردہ عبوری رپورٹ میں ریٹائرڈ جسٹس آر سی گاندھی کی سربراہی والے ایک رکنی عدالتی کمیشن نے کہا کہ کشتواڑ فسادات کے دوران سی آئی ڈی سمیت پولیس کے مختلف محکموں اور مقامی انتظامیہ کے بیچ تال میل کی کمی رہی۔ ذرائع کے مطابق جسٹس گاندھی نے سابق ڈی سی، ڈی آئی جی، ایس پی سمیت ڈیوٹی پر تعینات پولیس اہلکار اور متاثرہ علاقوں کے مجسٹریٹس کو اپنے فرائض کی انجام دہی میں کوتاہی کا ذمہ دار ٹھہرایا۔ جسٹس گاندھی نے فساد کے دوران سجاد کچلو کی قیامگاہ پر حملے کی ایف آئی آر درج نہ کیے جانے کے معاملے پر بھی سینئر پولیس افسروں کو تنقید کا نشانہ بنایا۔ سری نگر شہر کے مضافاتی علاقوں میں سیکیورٹی فورسز پر حملے میں ملوث ملیٹنٹ ماڈیول کے خلاف کارروائی کرنے کی کوششیں جاری ہیں۔ اس بات کی جانکاری انسپکٹر جنرل سی آر پی ایف سری نگر پی کے سنگھ نے دی۔ سری نگر میں ای ٹی وی سے بات کرتے ہوئے پی کے سنگھ نے کہا کہ جائے واردات پر عوام کو نقصان پہنچنے کے خدشے کے پیش نظر سیکیورٹی فورسز نے کوئی کارروائی نہیں کی۔ انہوں نے کہا کہ ملیٹنٹ اسی کا فائدہ اٹھا کر فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے۔ ونٹرز ہیں، کولڈ ویدر ہے، اس میں کیا ہے کہ جو پہناوا ہے، جو فرن جیسے پہنتے ہیں ایک عام آدمی یہاں کا لوز گارمنٹس پہنتا ہے فرن، اور اس میں کیا ہے کہ پچھلے انسیڈنٹس میں پایا گیا ہے کہ ملیٹنٹس نے جو ویپن ہے اپنے جو ڈریس ہے فرن اس کے اندر ہی کنسیل کر کے ٹارگٹ کے بہت نزدیک تک اپروچ کرنے میں کامیابی حاصل کر پائی ہے۔ تو یہ سب چیزیں ہم لوگ ریویو کرتے ہیں اور اپنے ٹروپس کو ایجوکیٹ کرتے ہیں جس سے کہ آگے حادثے نہ ہوں، اور جے اینڈ کے پولیس اور جو انٹیلیجنس ایجنسی جیسے آپ نے بولا ہے دے آر ان لک آؤٹ، وہ ابھی ہم دیکھ رہے ہیں، آپریشن لانچ کیے جا رہے ہیں جس سے کہ یہ گروپ جو ہے جو کہ ساؤتھ کشمیر میں ایکٹیو ہے اس کو نیوٹرلائز کیا جا سکے۔ مرکزی وزیر صحت غلام نبی آزاد آج سے جموں کا 4 روزہ دورہ کریں گے۔ آزاد جموں کے پریڈ گراؤنڈ میں 4 روزہ آروگیہ میلے کا افتتاح کریں گے۔ جموں کشمیر کے وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ اور مرکزی وزیر مملکت برائے صحت سنتوش چودھری بھی ان کے ہمراہ ہوں گے۔ پرنسپل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج کشتواڑ نے ایک شخص کو اپنی ہی بیوی کے قتل کے جرم میں عمر قید اور 5,000 روپے کے جرمانے کی سزا سنائی ہے۔ اشوک کمار بھگت نامی مجرم کو اپنی بیوی کو قتل کرنے کا قصوروار پایا گیا تھا۔ بھگت نے اپنی بیوی کا قتل کر کے اس کی لاش چھپائی تھی اور شک میں آنے سے بچنے کے لیے اس کی تلاش شروع کر دی تھی۔ تاہم اس کا یہ جرم اس وقت سامنے آ گیا جب کچھ لوگوں نے نزدیک کی نالی میں خون کے نشان دیکھے اور پولیس کو اس کی جانکاری دی۔ مجرم کے خلاف 25 اکتوبر 2009 کو کیس درج کیا گیا تھا۔ بار ایسوسی ایشن سوپور نے موبائل مجسٹریٹ کے خلاف ایف آئی آر درج کرنے کو سپریم کورٹ کی ہدایت کے خلاف قرار دیا ہے۔ واضح ہے کہ 10 دسمبر کو ٹریفک پولیس کی مبینہ لاپرواہی کے سبب ایک شخص کی موت کے معاملے میں مجسٹریٹ کے خلاف بھی ایف آئی آر درج کی گئی ہے۔ بار ایسوسی ایشن کا کہنا ہے کہ مجسٹریٹ کے خلاف کیس درج کرنے سے پہلے انہیں ریاست کے چیف جسٹس سے اجازت لینی چاہیے تھی۔ ایسوسی ایشن کے مطابق واقعہ پیش آنے کے وقت مجسٹریٹ اپنی کار میں بیٹھے تھے اور روکی گئی ایمبولینس کے ڈرائیور کو پولیس نے ان سے ملنے نہیں دیا۔ اس جج کو وائل ڈسچارج کی ڈیوٹی جو ہوتا ہے اس کو لیگل پروٹیکشن حاصل ہوتا ہے۔ اس بارے میں جو کہ موبائل مجسٹریٹ کے خلاف ایف آئی آر دیا گیا ہے اور پولیس نے کیس رجسٹر کیا ہے، انہوں نے سپریم کورٹ کے گائیڈ لائنز کے خلاف کیا ہے، کیونکہ انہیں پہلے چیف جسٹس آف دی اسٹیٹ جو ہوتا ہے انہیں پرمیشن حاصل کرنا چاہیے تھا۔ انہوں کا جہاں تک تعلق یہ چلیے کل اگر یہی مجسٹریٹ کو یہ گلٹی ہوتا ہے اور اس پر یہ جرم عائد ہوتا ہے، وی ول ناٹ سیو ہم، ہم نہیں چاہیں گے کہ اس کو چھوڑ دینا چاہیے، بٹ اس وقت یہ چاہتے ہیں
पूरे इस फोर्स से कि ये एफआईआर जो है खिलाफ कानून है, खिलाफ गाइडलाइंस है, इसको विड्रा कर देना है। मीरवाइज कश्मीर मौलवी मोहम्मद उमर फारूक ने समाज में फैल रही बुराइयों पर अफसोस का इजहार किया। मौलवी उमर फारूक ने कहा कि इन बुराइयों की वजह से ही कत्ल, इस्मत रेजी जैसे वाकयात पेश आ रहे हैं। मीरवाइज जामा मस्जिद श्रीनगर में नमाज जुमा के मौके पर खुतबा दे रहे थे। मीरवाइज ने वालिदैन पर जोर दिया कि वो अपने बच्चों को तालीम फराहम करने के साथ साथ बेहतर तरबियत भी दें ताकि समाजी बुराइयों को खत्म किया जा सके। महकमे पीडीडी के कैजुअल और नीड बेस वर्करों ने जम्मू में एहतजाज किया। एहतजाजियों का कहना था कि हुकूमत उनकी तनख्वाहें वागजार करने में नाकाम हुई है। एहतजाजियों का कहना था कि वो गुज़िश्ता 2 सालों से तनख्वाह से महरूम हैं, जिसके सबब उनके अहले खाना फाखुदकुशी पर मजबूर हैं। उन्होंने वजीर आला से इस मामले में मुदाखलत की मांग की। कमांडमेंट के ऊपर ना खरी उतरी है और पिछले 17 दिन से हम चीफ ऑफिस में बैठे हैं। ना ही हमारा एडमिनिस्ट्रेशन हमारा पता लेने के लिए आया, ना ही हम लोगों का किसी ने हमारी बात पूछी। और मैं सीएम साहब से ये कहना चाहता हूं, जो हमारे एमएस पावर बकार सूल है, मैं उनसे भी ये कहना चाहता हूं कि जब भी कोई कुछ होता है तो वेरिफिकेशन करते हैं। जब भी वो वेरिफिकेशन करते हैं, ये लोग जो ग्राउंड लेवल पे काम करते हैं यही लोग सफर करते हैं और इनकी जगह जो उनके घरों में बर्तन मांजते हैं और उन्हें बेजिस दी जाती है और उन्हें ही पीडीएल किया जाता है। लेकिन आज तक ना ही हमें कोई बेजिस, ना ही हमें पीडीएल किया गया। जनापुरा बोनियार बारामूला के लोगों ने मनरेगा स्कीम के फंड्स में खुर्द-बुर्द करने का इल्जाम लगाते हुए एहतजाज किया। एहतजाजियों का कहना था कि पंचायत मेंबरान फंड्स का सही इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि उन्होंने कई मरतबा हुकाम से इसकी शिकायत की मगर कोई इक़दाम नहीं किया गया। उन्होंने मामले की मुकम्मल जांच का मुतालबा किया। उधर एडीसी बारामूला का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है। जब से पंचायत वजूद में आई है तब से आज तक जितने भी काम हमारे गांव में हुए हैं, हमारे वार्ड में सिर्फ 2,63,000 रुपए का काम आज तक हुआ है। हम गवर्नमेंट से अपील करते हैं कि अगर हमारे वार्ड को इतना ही शेयर मिलता है तो ठीक है, अगर इससे ज्यादा शेयर मिलता है इसकी तहकीकात की जाए। ये सरपंच ही ऐसी बनी है कि हम लोगों को काटे, हम लोगों पर जुल्म करे, हम लोगों पर दानियां करे। हमारे वार्ड में इतना होने के बावजूद, 3 साल सरपंची के होने के बावजूद हमारे वार्ड में इतना काम नहीं हुआ है। आप अगर देखें कि हमारे वार्ड में हुआ क्या है। उनकी जो शिकायतें दूर करने के लिए कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की है, जिसमें हमने अपने वीडियो हेडक्वार्टर और AEE जो हमारे बारामूला ब्लॉक के हैं उनकी कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की है, जो वहां पे जाएगी ऑन स्पॉट और देखेगी कि शिकायत कहां तक दुरुस्त है और शिकायत को दुरुस्त पाने पर एक्शन जो होगी एज पर रूल्स वो डेफिनेटली ली जाएगी। श्रीनगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की रिपोर्ट के बाद शक के घेरे में आई कुंवल फूड एंड स्पाइसेस के डायरेक्टर ने रिपोर्ट को बेबुनियाद करार दिया। उन्होंने रिपोर्ट के खिलाफ अदालत का दरवाजा खटखटाने का ऐलान किया। श्रीनगर में कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कंवल ग्रुप के डायरेक्टर फारूक अमीन ने कहा कि कंपनी की तरफ से बनाए जा रहे सोप पाउडर को मिलावटी करार देना एक साजिश की कड़ी है। उन्होंने कहा कि म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के अहदेदारों ने न सिर्फ उन्हें इतला किए बगैर जांच के लिए नमूने हासिल किए, बल्कि जिन रंगों की मौजूदगी उनके सोप पाउडर में बताई गई है वो मुमकिन ही नहीं। Vested interests are there. Somebody is working against us and trying to defame us because we, on the basis of competition, on the basis of quality, nobody could beat us. Somebody could be, obviously, there is SMC who is filing a case against us. There are people in SMC then.
सीधी सी बात है, इसमें तो कोई, ये तो समझदारी की बात है। मेरे जोर पे कल डिविजनल कमिश्नर ऑफिस में हमने ये किया है कि हम और 4 सैंपल उठाएंगे, जिसमें एक टीम बनी होगी, एक कमेटी बनी होगी, 4 सैंपल उठाएंगे और वो 4 डिफरेंट लैब्स पे भेजेंगे। जो वहां से रिपोर्ट आएगी फिर हम उसको जैसे ही वो क्लियर आएगी तो आई एम गोइंग टू फाइल अ केस इमीडिएटली अगेंस्ट देम। रियासत के वजीर बराए देही तरक्की व पंचायत राज अली मोहम्मद सागर ने कहा है कि आने वाले इंतखाबात से कबल नेशनल कॉन्फ्रेंस अपने पार्टी लीडरों के दरमियान किसी भी किस्म के इख्तलाफ को दूर करने का हर कदम उठाएगी ताकि इसका असर माजी की तरह पार्टी पर न पड़े। वो कल अनंतनाग के जबलीपुरा होमशाली बुक में नेशनल कॉन्फ्रेंस की जानिब से मुनक्किदा एक अवामी रैली के बाद मीडिया से बात कर रहे थे। इससे कबल उन्होंने समाजी बहबूद के वजीर सकीना इत्तू के हमरा जबलपुरा मॉडल विलेज का संग बुनियाद रखा। रैली में MLC अब्दुल मजीद भट्ट और डॉक्टर बशीर वेरी ने भी आवाम से खिताब किया और लोगों से नेशनल कॉन्फ्रेंस के पार्लिमानी उम्मीदवार महबूब बेग को कामयाब बनाने की अपील की। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, उमर साहब इसमें जाती तौर दिलचस्पियां ले रहे हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस में अगर कोई आपस में 2-2, 3-3 जगह है वो उसमें बड़ा यूनिटी करें ताकि ये यूनिटी इलेक्शन से पहले हो जाए, ताकि हम एक मुत्तहिदा और यूनाइटेडली इस चीज को फेस करें और अपने दुश्मन के छाने चित करें। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा एक ब्रेक के बाद। दक्कन की हर छोटी बड़ी सरगर्मी पर हमारी नजर, लेकिन आप तक पहुंचाते हैं सिर्फ वो खबर जो करे आपको बेदार। सियासत के गलियारों से रोजमर्रा की जिंदगी दक्कन के गोशे गोशे से आप तक खबरें पहुंचाता दक्कननामा, रोजाना शाम 6:30 बजे। PTV उर्दू कश्मीर में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। शोरा आफाक झील वुलर न सिर्फ बर-ए-आज़म एशिया की सबसे बड़ी झील है बल्कि इसी झील के बीचों बीच 650 साल कबल तामीर किया गया मसनूई जजीरा भी मौजूद है। ज़ेनलांग के नाम से मशहूर तारीखी अहमियत का हामिल ये जजीरा आजकल अपनी कौन सी तस्वीर पेश कर रहा है, इस हवाले से पेश है बांडीपुरा से हमारे नुमाइंदे सईद की ये खास रिपोर्ट। झील वुलर में मौजूद ज़ेनलांग नामी इस जजीरे को कश्मीर के हर दिल अजीज और आदिल बादशाह ज़ैनुल आबदीन ने तामीर करवाया। कश्मीरियों में बादशाह के नाम से मशहूर इस रैयत परवर बादशाह ने कश्मीर की तामीर और तरक्की के लिए काफी सारे इक़दाम किए, जिनमें ज़ेनलांग की तामीर सर फहरिस्त है। बादशाह ने जजीरे के अंदर एक मंदिर और एक मस्जिद भी तामीर करवाई। इसके अलावा अहाते के अंदर फरियान के 4 दरख्त भी मौजूद हैं। इस वक्त अगरचे जजीरे के इर्द गिर्द पानी का नामो निशान नहीं है, ताहम अप्रैल से लेकर अक्टूबर तक इस जजीरे के चारों तरफ पानी ही पानी होता है। ज़ेनलांग की शान रफ्ता बहाल करने के लिए अगरचे हुकूमत ने पिछले कुछ सालों से तामीराती काम शुरू किया, ताहम तामीराती काम के लिए सिर्फ चंद महीने मुहैया होने के बावजूद भी काम सुस्त रफ्तारी से जारी है। मस्जिद तो अक्सर नौ तामीर की गई, लेकिन छत कहीं नहीं है, जबकि अहाते में मौजूद मंदिर पूरी तरह से मुनहदिम हो चुका है। माजी शरीफ तमीर कर आज 4-5 वरी यथ आव तवज्जो पशस कुन दिन कहें ये दूरिम सयाह तम नजरा वजरा और दिवान तम दिल तरान तम वापस नीरान। अगर और कह यी योर सनिस सह फैसलिटी बट सन तो ये गुन तवज्जो दिन आब रेत कल तो ये हरदकिस सीजन तो ये आब तम किन योर मटेरियल तान कहें तो ये आब सारी नवंबर दिसंबर चलान। वाज़ेह रहे कि किसी भी तूफानी सूरत हाल के दौरान मल्लाह न सिर्फ इसी जजीरे में पनाह लेते हैं बल्कि बादशाह भी अपने दरबारियों के हमरा जजीरे में सैर तफरीह के लिए आते थे। अब जरूरत इस बात की है कि हुकूमत ज़ेनलांग की तामीराती काम में सूरत लाए। ETV न्यूज बांडीपुरा। खित्ते चिनाब के भद्रवाह इलाके में वाक़ तारीखी किले की तजदीद और मरम्मत का काम जारी है। यह किला 1733 में हिमाचल प्रदेश के उस वक्त के राजा ने तामीर किया था। किले की तजदीद और मरम्मत पर महकमा सियाहत 4 करोड़ 36 लाख रुपए सर्फ कर रहा है।
اس کے تحت قلعے میں جدید ساؤنڈ اینڈ لائٹ ایفیکٹس بھی لگایا جا رہا ہے۔ محکمہ سیاحت قلعے کو ایک بڑا سیاحتی مقام بنانے کا خواہاں ہے۔ واضح ہے کہ اس قلعے کو 1919 میں سرکار نے جیل میں تبدیل کیا تھا اور شیخ محمد عبداللہ کو اس جگہ کئی سالوں تک قید رکھا گیا تھا۔ سال 2008 میں قلعے سے جیل کو منتقل کر دیا گیا اور اسے محکمہ سیاحت کے حوالے کیا گیا۔ ہم کو یہ خوشی ہے کہ بھائی چلو ٹھیک بنائے رہے تو بہت اچھی بات ہے، ہم کو خوشی ہے۔ جیل میں شیخ عبداللہ بھی رہے، بڑے بڑے قیدی بھی رہے۔ یہ چمبا کے راجا نے اس کو بنایا تھا، پھر اس کے بعد میں یہاں پر جموں کے جو راجا تھے ان کی اور آپس میں ان کی لڑائی ہوئی تو جموں والوں نے اس کو جیتا اور پھر یہ انہوں نے اس کو قبضے میں لیا۔ دیکھیں یہاں کی بھدروا کی خوبصورتی کو دیکھیں اور جو یہ ایتہاسک قلعہ ہے اس کو یہاں آ کر دیکھیں۔ لائٹ اینڈ ساؤنڈ جو ہے ہمارا، اس کے اکوپمنٹس جو ہے امپورٹ کیے جائیں گے اور جب یہ لائٹ اینڈ ساؤنڈ بن جائے گا تو یہ ایسفالٹ ڈوڈا انفیکٹ ہمارے جموں اور سری نگر میں بھی ابھی تک لائٹ اینڈ ساؤنڈ کا یہ ود واٹر اسکرین جو ہے وہ پروجیکٹ جو ہے ابھی کمپلیٹ کہیں بھی نہیں ہوا ہے۔ سنبل بانڈی پورہ میں جموں کشمیر پیپلز کانفرنس کی جانب سے قوام الدین شلوتی کی قیادت میں سنبل کاکوئی میں احتجاج کیا گیا۔ احتجاجی ورکروں کا کہنا تھا کہ پورے سوناباری حلقے میں بجلی، پانی اور سڑکوں کی خستہ حالت کی وجہ سے لوگوں کو کافی مشکلات کا سامنا ہے۔ احتجاجیوں نے حکومت سے مشکلات کا ازالہ کرنے کا مطالبہ کیا۔ یہاں جو سوناباری کے لوگ پچھلے 2 مہینوں سے مختلف مسائل کے شکار ہو چکے ہیں، یہاں بجلی نہیں ہے، پانی نہیں ہے، سڑکوں کی حالت خراب ہے۔ نتیجہ یہ ہے کہ عوام پریشان ہے اور آج جموں کشمیر پیپلز کانفرنس کے جو سینکڑوں لوگ آج یہاں جمع ہوئے کالونی کمپلیکس سوناباری میں، تحصیلدار صاحب کی وساطت سے ہم حکومت تک یہ بات پہنچانا چاہتے ہیں کہ وہ یہاں کے غریب عوام کو، یہاں کے لوگوں کے مشکلات کو سمجھ لیں اور ان کو فوری طور حل کرنے کے لیے راست اقدامات اٹھائیں۔ یوتھ آل انڈیا کشمیری سماج کے صدر آر کے بھٹ نے وزیراعظم روزگار پیکج کے تحت 6000 اسامیوں کو پر کرنے کی مانگ کی ہے۔ جموں میں ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے بھٹ نے کہا کہ حکومت کی جانب سے پیکج کا دوسرا مرحلہ شروع کرنے کا اقدام خوش آئند ہے۔ انہوں نے کہا کہ وہ کشمیری مائیگرنٹ پنڈتوں کے سلسلے میں تمام سیاسی جماعتوں سے رابطہ کریں گے۔ بھٹ نے کہا کہ سیاسی جماعتوں کا رد عمل جاننے کے بعد ہی وہ لوک سبھا انتخابات کے سلسلے میں کوئی فیصلہ کریں گے۔ اس آنے والے الیکشن میں جو ہم نے ابھی حال میں ہی اپنے 46 کانسٹیچوئنسیز کے 46 کوآرڈینیٹرز نیوکت کیے ہیں، ان کا یہی کہنا ہے، ان کا یہی سوچ رہے گا، پہلے ہم ہر ایک پولیٹیکل پارٹیز کے پاس جائیں گے، ہم ان سے ملیں گے، ہم جاننا چاہیں گے کہ آنے والے الیکشنز میں ان کے مینیفیسٹو میں کشمیری پنڈت کی کیا بات ہوگی، ان کے ریٹرن کے لیے کیا قاعدے قانون بنائے ہوں گے۔ اس کے بعد ہم اس کو جاننے کے بعد ہی ہمارا ایک فیصلہ۔ جگتی ٹینمنٹس کمیٹی نے الزام لگایا کہ جگتی مائیگرنٹ کیمپ میں رہائش پذیر مائیگرنٹوں کی مشکلات دور کرنے کے لیے حکومت غیر سنجیدہ ہے۔ جموں میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے کمیٹی کے لیڈران نے جگتی میں بہتر سہولیات فراہم کرنے کی مانگ کی۔ انہوں نے کہا کہ اگر حکومت اس سلسلے میں ٹھوس اقدامات نہ کرے تو وہ احتجاج کریں گے۔ ہمارے جگتی میں اتنے مسائل ہیں، ہمارا جینا آج وہاں محال ہے، ہم جی نہیں پاتے ہیں وہاں، لیکن سرکار ہم کو نظر انداز کرتی ہے۔ آج تک جگتی میں کوئی بھی منسٹر نہیں آیا ہے، جبکہ پہلے پارلیمنٹ ڈیلیگیشن آئی تھی، ان کو ہم نے میمورنڈم بھی دیا ہے۔ پی ڈی پی صدر محبوبہ مفتی نے کہا کہ اگر ان کی پارٹی اقتدار میں آتی ہے تو بے روزگاری کا خاتمہ ان کی اولین ترجیحات میں ہوگا۔ محبوبہ مفتی سرحدی ضلع راجوری کے اپنے دورے کے آخری دن لام نوشہرہ میں ایک عوامی ریلی سے خطاب کر رہی تھی۔ اس موقع پر محبوبہ مفتی نے کہا کہ پی ڈی پی کے دور اقتدار میں سرحد پر امن قائم کرنے کے لیے متعدد اقدامات کیے گئے تھے۔ انہوں نے سرحد پر پاکستان کے ساتھ ملنے والے دیگر راستے کھولنے کی ضرورت پر زور دیا۔ محبوبہ مفتی نے کہا کہ اگر موجودہ سرکار سرحدی علاقوں کے عوام کو درپیش مسائل حل کرنے میں ناکام رہی ہے۔ اس سے قبل بدھل میں محبوبہ مفتی نے ایک عوامی ریلی سے خطاب کیا۔ اس موقع پر برف باری اور بارش کے باوجود بھاری تعداد میں لوگ موجود تھے۔
پی ڈی پی کے ترجمان کی صدارت میں ڈاک بنگلہ کپواڑہ میں پارٹی میٹنگ منعقد ہوئی. میٹنگ میں ضلع کے مختلف حلقے انتخابات کے لیے نامزد امیدواروں کے علاوہ پارٹی کے سرکردہ لیڈران اور ورکروں نے شمولیت کی. اس میٹنگ میں ضلع میں ہو رہی تعمیر و ترقی کے حوالے سے صورتحال کا جائزہ لیا گیا، جبکہ بجلی، پانی اور دیگر ضروریات زندگی کی عدم دستیابی پر تشویش کا اظہار کیا گیا. اس موقع پر ممبر اسمبلی لولاب ایڈوکیٹ عبدالحق خان نے ای ٹی وی کو بتایا کہ ضلع میں تعمیر و ترقی کے کام تیز نہیں کیے گئے. ڈسٹرکٹ میں جتنا بھی ڈسٹرکٹ شیئر بنتا ہے پیسہ یہ دے نہیں رہے ہیں. انہوں نے 25% پہلے کٹ کر دیا ہے. جو باقی جو اسٹیٹ سیکٹر میں یہاں دیتے تھے، ڈسٹرکٹ سیکٹر میں دیتے تھے، وہ بھی کٹ کر دیا ہے. تو اس وقت جو ہماری ڈیولپمنٹ ہے وہ ٹھپ ہو چکی ہے. ہر کانسٹیچوئنسی میں جتنے بھی کام گورنمنٹ نے ٹیک اپ کیے تھے کوئی کام اس وقت ہو نہیں رہا ہے. ڈیولپمنٹ ٹھپ ہو چکی ہے. بجلی کے حوالے سے یہ ہے کہ صرف ہم سے فیس وصول کی جا رہی ہے اور بجلی کی جو بڑھوتری بھی ہوئی ہے اس سے بھی ایک مصیبت. پی ڈی ایف کے صدر حکیم محمد یاسین نے کہا کہ رشوت ستانی، کنبہ پروری اور بجلی کی قلت نے ریاست کے لوگوں کا جینا دوبھر کر دیا ہے. وہ عوامی متحدہ محاذ کی طرف سے بیروا میں منعقدہ ایک جلسے سے خطاب کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ عوام اب ریاست میں سیاسی بدلاؤ چاہتے ہیں تاکہ ان کے مسائل کا ازالہ ہو سکے. ڈوڈا ڈی سی آفس میں 2014 کے پارلیمانی انتخابات کے مد نظر پولنگ عملے کو خصوصی ای وی ایم مشینوں کی تربیت دی گئی. ضلع کی مرمت، بھاگوا، اثر اور گھٹ بلاکوں کے نمائندوں کو یہ تربیت دی گئی. اے ڈی سی ڈوڈا امام دین نے اس موقع پر کہا کہ آئندہ باقی بلاکوں میں بھی تربیت کا اہتمام کیا جائے گا. اور یہ مشین جو ہے رورل ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ اور سی اے پی ٹی ڈپارٹمنٹ کے ملازمین کو ہم نے ای وی ایم کی ٹریننگ دی اور اس کے ریلیٹڈ کوڈ آف کنڈکٹ اور ادر ریلیٹڈ الیکشن ٹریننگ جو ہم نے آج امپارٹ کی، اس کا پہلا مرحلہ آج تھا. ہمیں امید ہے کہ ہم اس شیڈول کو ان کیس اگر اور بھی ڈپارٹمنٹ کور کرنے ہوں، چونکہ ہمیں سارے ہی ڈپارٹمنٹ. ایم ایل اے ہائر سیکنڈری اسکول ادھمپور کے این سی سی کیڈٹس نے پولیتھین مخالف ریلی نکالی. ڈی ڈی سی ادھمپور یا شامت گل نے ریلی کو جھنڈی دکھا کر روانہ کیا. ریلی قصبے کے مختلف بازاروں سے گزری. اس موقع پر طلباء نے لوگوں کو پولیتھین کے مضر اثرات کی جانکاری دی اور پولیتھین کا استعمال ترک کرنے پر زور دیا. خطے جناب میں آئے دن سڑک حادثات ہوتے رہتے ہیں. ان حادثات میں رواں سال ہی سینکڑوں لوگ موت کی آغوش میں چلے گئے. مہلوکین میں کچھ ایسے بھی افراد شامل ہیں جو گھر کے واحد کماؤ تھے. 25 نومبر کو اسی طرح کے ایک سڑک حادثے میں 9 افراد جاں بحق ہوئے. ان میں نالی بونجوا سے تعلق رکھنے والا دیوراج نامی مزدور بھی شامل تھا. دیوراج 3 بہنوں کا اکلوتا بھائی تھا اور اس کی موت سے پورا خاندان بے سہارا ہو گیا. دیوراج کے اہل خانہ کا کہنا ہے کہ انہیں آج تک کوئی معاوضہ نہیں دیا گیا اور نہ ہی کوئی ان کی مدد کے لیے آیا ہے. ادھر گیا کشتواڑ میں اپنے دفتر میں کام کرنے کے کچھ، ادھر سے واپس آیا، ادھر ڈرالشالہ میں اسے سڑک حادثہ ہو گیا. اب ہماری ڈیمانڈ گورنمنٹ سے یہی ہے کہ ان کو معاوضہ، زیادہ سے زیادہ معاوضہ اگر مل سکے تو یہ اپنی زندگی اچھی طرح سے بسر کریں، یہ پڑھائی کر سکیں، اچھے کپڑے پہن سکیں، اچھا کھا پی سکیں، اور ایس آر او اگر گورنمنٹ دیتی ہے. کشتواڑ کے آئی ٹی آئی میں 2 روزہ روزگار میلہ شروع ہو گیا ہے. اے ڈی سی کشتواڑ نے میلے کا افتتاح کیا. میلے کا انعقاد امپلائمنٹ ایکسچینج کشتواڑ نے کیا ہے. میلے کا مقصد بے روزگار نوجوانوں کو مرکزی و ریاستی سرکار کی مختلف اسکیموں سے متعلق جانکاری دینا ہے. جو ابھی جنرلی آبزرو کیا گیا کہ جنوری میں یہ ویکینسی. جموں میں وزارت صحت کے محکمہ آیوش آیورویدا سے متعلق جانکاری دینے کے لیے ایک میلہ منعقد کرنے جا رہا ہے. 4 روزہ میلہ 21 دسمبر کو شروع ہوگا. یہ میلہ ڈائریکٹوریٹ آف آئی ایس ایم کے تعاون سے منعقد کیا جائے گا. منتظمین کا کہنا ہے کہ جموں میں یہ اپنی نوعیت کا پہلا میلہ ہوگا. اس میں جیسے ہمارے جتنے نیشنل انسٹیٹیوٹس ہیں ایکسیلنس کے، جو سارے چاہے وہ آیوروید کے ہیں، ہومیوپیتھی کے ہیں، سدھا کے، یونانی کے، ان کے سب ایکسپرٹس آئے ہیں. ریسرچ کونسل جو ہماری پورے انڈیا سے، ان کے ایکسپرٹس آئے ہیں. اس کے علاوہ پرائیویٹ انڈسٹریز کے جو لوگ ہیں وہ آئے ہیں. اور اس میں یہ 4 دنوں میں پبلک سے اس بارے میں بتائیں گے کہ کن کن بیماریوں کا کیا کیا، ہمارے جو پدھتیاں ہیں، انڈین سسٹمز ہیں، ان میں کیا کیا اچھے علاج، جیسے
सफेद दाग है फॉर एग्जांपल, यूनानी में बहुत अच्छा इन्होंने ट्रीटमेंट निकाला है अभी, जो एलोपैथी में आज तक नहीं मिला है, उसका आप यूनानी में काफी इन्होंने पेटेंट वगैरह का कोशिश कर रहे हैं। उसी तरह से दूसरी कितनी जो हमारी बीमारियां हैं उसमें जो इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन की जो स्ट्रेंथ है उसको लोगों तक पहुंचाना, वो इस मेले का मुख्य उद्देश्य। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कुलगाम ने SHO दमहाल हाजीपुरा के खिलाफ CJM के फैसले को बरकरार रखा है। वाज़ेह है कि CJM ने एक शख्स की शिकायत दर्ज न करने और उसे गैर कानूनी तौर पर नजरबंद रखने पर SHO दमहाल हाजीपुरा के खिलाफ तहकीकात करने और उसका तबादला करने के अहकामात सादिर किए थे। पुलिस ने CJM के इस फैसले को डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में चैलेंज किया था। लोगों ने कोर्ट के फैसले का खैर मकदम किया है। एक इंक्वायरी बिठाई जाए, इंक्वायरी टीम बिठाई जाए। DIG साउथ को ऑर्डर किया गया था कि आप उसके खिलाफ इंक्वायरी करें, तो दैट ऑर्डर वाज स्टेड बाय दिस ऑनरेबल कोर्ट ऑफ सेशंस। तो आज उसमें फैसला आया है कि वो जो इंक्वायरी ऑर्डर किया था CJM साहब ने वो बिल्कुल सही है, उसके खिलाफ इंक्वायरी होनी चाहिए और जब तक इंक्वायरी कंप्लीट ना हो वो वहां से ट्रांसफर किया जाए। हम शुक्रगुजार है कोर्ट के कि हमें यहाँ इंसाफ मिला, इसका दरवाजा खटखटाने से हमको सही तहफ़्फ़ुज़ मिला। ATV उर्दू कश्मीर में फिलहाल इतना ही। ब्रेक के बाद देखिए खास बात हिना के साथ। आदाब। हैदराबाद की तालिबात का शानदार तख्लीकी मुजाहरा, यूनिवर्सिटी की सतह पर खुद को मनवाया, खवातीन की हिफाजत के लिए बनाया अनोखा ब्रेसलेट और नाकारा अशिया से बनाया खूबसूरत लैम्प। देखिए खुसूसी रिपोर्ट इतवार शाम 6:30 बजे दक्कन-नामे में और 7:30 बजे खास बात में। दुनिया अपडेट खबरों का नया और अनूठा शो, जिसमें हम आपको दिखाएंगे दुनिया की अहम खबरें और करेंगे उनका तज्जिया। जानेंगे दुनिया की अहम घटनाओं का भारत पर क्या होगा असर। दिखाएंगे ग्लैमर जगत का हाल और तेज खबरों में देखेंगे क्या कुछ हुआ पूरी दुनिया में बीते हफ्ते के दौरान। तो देखना न भूले दुनिया अपडेट हर रविवार शाम 6 बजे ETV उर्दू पर। उभरते कश्मीर के अनछुए पहलू, नई सोचो फिक्र, मुनफरिद तहजीब और रिवायात, जिनसे फूट पड़ते हैं कश्मीरियत के रंग। देखिए कश्मीर एक्सप्रेस पीर की रात 8 बजे और मंगल की शाम 6 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। नए एहसासों से जुड़े नए रिश्ते बिखेरेंगे रंग। जिंदगी लाइव सीजन 5 इतवार दोपहर 12 बजे और शनिचर दोपहर 12:30 बजे। ETV उर्दू पर अगला प्रोग्राम। नाज़रीन खास बात के साथ मैं हूं हिना। सबसे पहले हेडलाइंस। उत्तर प्रदेश की आवाम मुल्क में राम राज्य कायम करने में अदा करे रोल। वाराणसी की रैली में आवाम से नरेंद्र मोदी की अपील। मुजफ्फरनगर फसाद मुतासिरीन के कैंपों में बच्चों की अमवात का मामला। हुकूक इंसानी कमीशन की टीम कैंपों के दौरे पर।
اور مظفر نگر فساد کو 100 دن پورے، حکومت کے تمام دعووں کے باوجود پناہ گزینوں کی حالت بد سے بدتر۔ بی جے پی کی وزارت عظمیٰ کے امیدوار